شعبان المعظم کا خاص وظیفہ۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف سماعت فرمائیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کچھ عرصہ بعد رمضان المبارک کی آمد ہوگی۔ چشم تصور میں ایک بار پھر آنکھیں ان مناظر سے ٹھنڈی ہونے کو بے تاب ہیں کہ پانچوں نمازوں کے وقت مؤذن کی پکار پر لبیک کہنے والے جوک در جوک خانہ خدا کی طرف لپکے چلے آتے ہیں، جہاں ایک طرف ہر نماز سے پہلے اور نماز کے بعد مساجد میں خلق خدا کی ایک بہت بڑی تعداد قرآن حکیم کی تلاوت سے لطف اندوز ہوتی نظر آتی ہے، تو دوسرے طرف بہت سے افراد نوافل کی ادائیگی میں مشغول نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار سے اپنے سینوں کو منور کرنے والے اور اپنے رب عز و جل کے حضور الہا و زاری کے ساتھ سسکتے ہوئے مناجات میں مشغول افراد کی تعداد بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اس برکتوں والے ماہ مبارک کے آنے سے قبل شعبان المعظم میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے استقبال کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات میں اضافہ ہو جاتا، نہ صرف خود بلکہ اس فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بھی شریک فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے ساتھ انس پیدا کرنے کے لیے شعبان المعظم کی 15ویں رات اور اس دن کے روزے کی ترغیب دی ہے، اور اس بارے میں صرف زبانی ترغیب پر ہی اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر خود اس میدان میں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اس ماہ کے شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات میں غیر معمولی تبدیلی نظر آتی، جس کا اندازہ ہم حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس ارشاد سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعبان المعظم میں بکثرت روزے رکھنے کی وجہ سے اس مہینے میں روزہ رکھنے کو علامہ نووی نے مسنون قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں، شعبان کا چاند دیکھ کر اور شعبان کی پہلی تاریخ کو جو بندہ تسبیح کرے، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کریں تو انشاءاللہ رب کے حکم سے اس کے اوپر سے مسائل و پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ بہت تنگ دست ہیں تو یہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ شیخ حضرت عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں، یہ مہینہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کا مہینہ ہے، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ آپ نے ایک تسبیح ان اللہ علی کل شیء قدیر اور ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھ لینی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن شعبان المعظم کے پہلے دنوں میں اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔